السلام علیکم ناظرین، سبطین سپیکس یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے قسطنطنیہ کو مسلمان حکمرانوں نے کیسے فتح کیا۔ ناظرین، سلطان کو خیمے میں بند ہوئے کئی دن گزر گئے تھے۔ اس غیر حاضری کی بدولت فوج میں طرح طرح کی افواہیں پھیلنا شروع ہو چکی تھیں۔ دوسری جانب ہنگری کا بادشاہ اپنے لشکر تیار کر کے نکل چکا تھا۔ ہنگری کے لوگ ایسے سخت اور جنگجو تھے جیسے ہمارے ایشیا کے افغان۔ سلطنت عثمانیہ کا تاریخ میں سب سے زیادہ نقصان ہنگری میں لڑی جانے والی جنگوں میں ہوا۔ ہنگری کی فوج کے کوچ کی خبر سن کر جہاں مسلمانوں میں اضطراب پایا جاتا تھا، وہیں قسطنطنیہ میں عید کا سماں تھا۔ قسطنطین نے اپنے وزراء کے سامنے فخر سے اعلان کیا تھا کہ ہم ہنگری کی فوج کی مدد سے ترکوں کی اسلامی سلطنت کو واپس صحرائے عرب میں دھکیل دیں گے۔ عثمانی فوجیوں میں بد دلی پھیلنا شروع ہو گئی۔ ہر ایک کی کوشش تھی کہ کسی طرح سلطان محاصرہ اٹھا کر واپس ادھر نہ پہنچ جائیں تاکہ آنے والے ممکنہ نقصان سے بچا جا سکے۔ یہاں تک کہ وزیر اعظم خلیل پاشا بھی یہی چاہتے تھے کہ کسی میں یہ بات سلطان سے کہنے یا ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے سلطان محمد کے قریبی ساتھیوں نے ان کے دینی استاد کو بلوایا تاکہ وہ سلطان کو دوبارہ فوج کو منظم کرنے پر تیار کر سکیں۔ سلطان کے شیخ یہ پیغام ملنے سے پہلے ہی سلطان محمد سے ملاقات کے لیے ادرنا سے روانہ ہو چکے تھے، کیونکہ ان کے پاس سلطان محمد کے لیے ایک پیغام تھا۔ شیخ سلطان کے پاس پہنچے تو سلطان کو پریشان حال دیکھا۔ خیمے میں ہر چیز بکھری پڑی تھی اور خود سلطان بھی ایک کونے میں پریشان حال بیٹھے تھے۔ شیخ سلطان کو لے کر خیمے سے باہر نکلے اور انہیں ایک جگہ کھدائی کرانے کا کہا۔ سلطان نے وہاں کھدائی کرائی تو وہاں صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کا پتھر ملا جس پر ان کا نام کندہ تھا۔ پھر شیخ نے سلطان کو اپنا خواب سنایا کہ مجھے خواب میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آئے، جنہوں نے مجھے کہا کہ میں یہاں سلطان محمد کا انتظار کر رہا ہوں، اسے کہو کہ حملہ کرے۔ اب قسطنطنیہ پر اسلامی پرچم لہرانے کا وقت آ چکا ہے۔ پھر سلطان سے مخاطب ہو کر بولے، محمد، کیا تم جانتے ہو کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی فوج کے ہمراہ قسطنطنیہ آئے تھے اور وہ تمہاری طرح جوان اور صحت مند نہیں بلکہ بوڑھے اور لاچار تھے، لیکن اس کے باوجود آخری سانس تک وہ دیواروں کے سامنے سے ہٹے نہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کا عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ بیٹا، اگر اب تم نے دیر کی تو پھر کبھی یہ خواب پورا نہیں کر سکو گے۔ اٹھو، اپنی فوج کا سامنا کرو اور انہیں بتا دو کہ تم وہی ہو جس کی پیشن گوئی ہو چکی ہے۔ یہ خواب اور شیخ کی ملاقات نے سلطان کے اندر سے اضطراب اور بے چینی کو سرے سے ختم کر دیا اور اس کی جگہ جذبہ جہاد نے لے لی۔ سلطان نے ایک ہی رات کے دوران گولڈن ہارن کے ساحلی علاقوں میں خشکی پر بحری جہاز چلوا کر گولڈن ہارن میں اتار دیے اور یوں شہر کا سب سے کمزور حصہ عثمانیوں کی زد میں آ گیا۔ قسطنطین اس ساری صورتحال سے حواس باختہ ہو گیا اور عجلت میں اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ گولڈن ہارن کی جانب بھیج دیا۔ سلطان محمد نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور سامنے کی تینوں فصیلوں کو گرا کر شہر میں داخل ہو گئے۔ ترکوں اور صلیبیوں کے درمیان گمسان کا رن پڑا۔ عیسائیوں نے آخری سانس تک دفاع کی کوشش کی، لیکن ترکوں کا جذبہ بھی قابل دید تھا۔ اسی جھڑپ میں قسطنطین مارا گیا، جس کے قتل ہوتے ہی عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور یوں یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ سلطان محمد نے قسطنطنیہ کا نام بدل کر اسلام بول رکھ دیا اور اپنا پایہ تخت ادرنا سے اسلام بول منتقل کر دیا۔ قسطنطنیہ کی عوام کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ ترک افواج محافظوں کی طرح شہر میں داخل ہوئی اور لوگوں کو مکمل مذہبی اور معاشرتی آزادی دی گئی۔ اس مشکل محاذ کو سر کرنے کی بدولت سلطان محمد کو تاریخ میں فاتح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے
اور ہمارے حکمران چپ ہیں، اپنی عیاشیوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ پاک انہیں ہدایت دیں کہ وہ فلسطین پر ہونے والے مظالم پر آواز بلند کریں اور کافروں کو بتا دیں کہ غیرت مسلم ابھی زندہ ہے۔ دعا ہے اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائیں، آمین ثم آمین۔